كالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے اور اس کے بدلے اللہ رب العزت ہم سب کو فقیری در مصطفیٰ حضوری بارگاہ مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمیں اسیری زلف مصطفیٰ والا بنا دے۔ تو ہم آیت مبارکہ جو ہم آیت مبارکہ کرنے جا رہے ہیں، سورت ہے البقرہ، آیت نمبر ہے 47۔ تو میں آپ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پوائنٹس لکھتے جایا کریں، کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو تو اس کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آیت کو کیسے سمجھتے ہیں، آیت کا ترجمہ اور تفسیر کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنائیں گے، یعنی کہ نوٹ کرتے جائیں گے، کچھ نہ کچھ لکھتے جائیں گے جو آپ کو سمجھ آئے، پھر اسی کو گھر جا کے دہرائیں گے تو آپ کو اچھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 47 سورت ہے البقرہ کی۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اے اولاد اسرائیل یعقوب کی، اے اولاد یعقوب، اذکروا تم یاد کرو یا ذکر کرو، نعمتی میری نعمت کا، التی جو، انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر، اور انی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، اعلی پر، عالمین زمانے والوں پر۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ آپ نے یہ یاد کرنا ہے گھر میں، اس طرح بیٹھ کے نا گھر میں لفظی ترجمہ یاد کیا کریں کہ کیا اس حرف کے الفاظ کے معنی ہیں۔ یا بنی یعنی اے اولاد اسرائیل یعقوب، اس طرح گھر میں یہ معنی یاد کیا کریں، کیونکہ جب آپ کو معنی یاد ہوں گے تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کم از کم ترجمہ ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ با محاورہ ترجمہ، اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا لہجہ، میں آپ کو کہتی ہوں نا، اللہ رب العزت کا لہجہ دیکھا کریں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ بات اور حکم فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کا لہجہ خطابانہ ہے، نصیحت دینے والا ہے، حکیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ یاد دلا رہا ہے، ہمیں یاد دلا رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ وہ سامنے کسی کو مثال بنا کے رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا، پورے قرآن پاک میں انبیاء کے واقعات ہیں کہ نہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو مثال بنا کر ہمیں ہمارے حال کی نصیحت عطا فرماتا ہے۔ تو ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت اور حکمت اور اطاعت اور اللہ کی رحمت اور محبت اور قربت کی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اس کو حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کو، حکمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں فرماتا ہے اس قرآن میں تفکر کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو، اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو، پھر اس قرآن سے تزکیہ اور ہدایت لو،
اور پھر اس قرآن کا اتباع کرو، تاکہ وہ جو حکمت کی بات آیت کے اندر تھی نا، نصیحت کی بات اندر تھی نا، وہ پھر تمہارے اندر، تمہارے سینے کے اندر، تمہارے ذہن، عمل اور کردار کے اندر بھی آ جائے، تمہیں بھی نور کی خیرات مل جائے، تمہیں بھی اللہ کی طرف آنے کا راستہ مل جائے، تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اطاعت مل جائے۔ آپ نے دیکھا یہ ہمیں کس طرح ملیں گی؟ جب ہم آیات کے اندر غور و فکر، تدبر اور تفکر کریں گے، اسی کو شعور کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو پھر ہمارا شعور بیدار ہونے لگتا ہے، یعنی ہمارے من پر جو غفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں نا، دنیا کی محبتوں اور چاہتوں کے، زینتوں کے، وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی چاہت، قربت، خشیت، طلب، تڑپ، اطاعت اور ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب یہ شوق پیدا ہونے لگتا ہے نا، اسی کو شعور کہتے ہیں، کہ بندہ حقیقت کی طرف باشعور ہو جاتا ہے، اور پھر شکر سے اپنے رب کی طرف دوڑنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ میں کو بتاؤں، ہر آیت سے نصیحت لینی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت لینی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی محبت، کوئی نہ کوئی عبرت ہم نے لینی ہے، تاکہ ہم حق کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ ہمیں کہیں سے نہیں ملے گی، یہ ہمیں قرآن سے ملے گی۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم تدبر، تفکر اور تفقہ کر کے ہمیں حاصل کیا ہو۔ کو پتہ ہے رب کیا چاہتا ہے؟ رب کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے آپ میں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کے اندر تقوی، طہارت اور خشیت، اور پھر اطاعت۔ تقوی، طہارت اور خشیت اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ آپ پھر ہدی للمتقین، تقوی والے بن جائیں، پھر آپ کو قرآن سے ہدایت ملنی شروع ہو جائے گی۔ آج ہم ہدایت سے کیوں دور ہیں؟ قرآن سے، نصیحت سے کیوں دور ہیں؟ قرآن سے حکمت اور قرآن سے عبرت نہیں لیتے، قرآن سے ہدایت اور قرآن کا اتباع نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں تفکر ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا۔ ہمارا سارا تدبر اور تفکر پتہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کی باتوں ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کے سودے لینے میں غور و فکر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اچھا سودا جلدی جلدی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ اللہ سے ہم نے سودا لیا، نہ اللہ سے سودا کیا، اللہ کی رضا کا سودا نہیں لیا، نہ اللہ کی ہم نے صراط المستقیم، اللہ کا راستہ لیا ہے، نہ اللہ سے سودا کیا ہے، نہ ہم نے اللہ کا بتایا ہوا تقوی کا زاد راہ جمع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں دکھ سے، اللہ کی ہم نے ایک نہیں مانی، صرف اللہ کو مانا ہوا ہے، اللہ کی نہیں مانی کس کی ہے؟ زینتوں کی، دنیا کی اور خواہشوں کی مانی۔ اس لیے ہمارا جو حال ہے نا، عملی طور پر جو ہمارا حال ہے نا، وہ نہ ہم متقین میں ہے، نہ مومنین میں ہے، نہ صالحین میں ہے، نہ محسنین میں ہے، نہ مخلصین میں ہے۔ ہم جس کیٹیگری میں آتے ہیں نا، وہ ظالمین، جاہلین، غافلین اور منافقین ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کہتی ہوں، آپ کے پردے ہٹاؤں، شعور آپ کا جگاؤں، آپ کو پتا چلے میں ہوں کیا اللہ کی نظر میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے قرآن کے راستے پر نہیں چلے، صراط المستقیم پر نہیں چلے، رسول کی پیروی نہیں کی نا، تو ہم ظالمین میں سے ہیں، جاہلین میں سے ہیں، غافلین میں سے۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ابھی بھی وقت ہے، قرآن سے نصیحت لے لو۔ اللہ نے سماعت دی ہے نا، سماعت دی ہے، اس سماعت سے پھر اپنی کہتے ہیں نا آخرت بنا لو، اپنی عزت بچا لو۔ اللہ نے بصارت دی ہے نا، آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں، لوح محفوظ کا نظارہ آپ کر رہے ہیں نا قرآن کی صورت میں، تو اس نظارے کا صدقہ اللہ سے اپنی آخرت بچا لو۔ اللہ سے کہو یا اللہ یہ نظارہ کروایا ہے، یا اللہ مجھے نصیحت بھی دے دے اور مجھے اپنے دیدار کے قابل بنا دے۔ تو شعور جگاتے جائیں، ساتھ ساتھ میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شعور آپ کا جگانا،
ورنہ پڑھنے کا تو ہم گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت بھی دیکھیں ہمارا شعور جگا رہا ہے، اور مخاطب اللہ نے کس کو بنایا؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب کی اولاد کو، بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ مثال بنا کر ہمیں کوئی نصیحت فرما رہا ہے، نصیحت ہمیں ہے۔ اور یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ کسی کو مثال بناتا ہے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں انہیں کوئی نصیحت اور حکمت کی بات، عبرت کی بات مل جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے وہ احسان یاد کرو، میرے وہ احسان یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں۔ ہم تو، ہماری عادت پتہ کیا ہے، ہم چونکہ نفس پرست لوگ ہیں، ہم دنیا پرست لوگ ہیں، ہم دکھوں کو یاد کرتے ہیں، غموں کو یاد کرتے ہیں، پریشانیوں کو یاد، کمی محرومیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یاد کرنا ہے نا تو کیا کرو؟ یاد کرنے کی چیز کیا ہے؟ نعمتی، اذکروا نعمتی۔ اللہ کہتا ہے یاد کرنا ہے نا تو میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اور اللہ کی نعمتیں پتہ ہے آپ کو؟ سماعت، اللہ کی دی ہوئی سماعت بھی نعمت ہے، بصارت بھی نعمت ہے، پھر صلاحیت، پھر قابلیت، پھر ہمت، پھر طاقت، پھر ہر کہتے ہیں نا کام کرنے کی چاہت، اللہ کی طرف دوڑنے کی چاہت، پھر جسم کے اندر ہمت، یہ صحت، پھر اللہ کی محبت، پھر تڑپ، پھر اللہ نے ہمیں عزت دنیا میں، پھر حفاظت، پھر طاقت، پھر یہاں تک لایا، پھر بٹھایا، پھر سنوایا، تدبر، تفکر، یعنی اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ یہ میرے بدن کا چلنا، یہ سننا، یہ سونگنا، یہ بیٹھنا، یہ اٹھنا، یہ حرکت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں۔ یہ سانس کا آنا، یہ جانا، یہ میرے دل کا دھڑکنا، یہ میرے بدن کا کام کرنا، یہ میرے مسل، یہ میرے خون کی روانی، یہ میرے دل کی دھڑکن، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں۔ یہ میرے دماغ کا، نیت کا صحیح سمت میں چلنا، یہ مجھے صحیح روح کا پتہ لگنا، یہ میرا دروازہ اٹھ کے کھولنا، کھڑکی بند کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے میرے دماغ کے اندر ایک ایک قابلیت، صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور مجھے ہر چیز کی اللہ نے پہچان دی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ تو یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نافرمان قوموں والا حال نہ کرنا۔ نافرمان قومیں کیا کرتی تھی؟ بنی اسرائیل سب سے زیادہ نافرمان قوم تھی، آپ کو پتا ہے، آج بھی ہے یہودی۔ آج بھی دیکھیں یہودی کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کو بلا کے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ اس وقت بھی یہودیوں کا یہی حال تھا، تورات کی تعلیمات کو بلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور اطاعت کو بلا دیا، اور دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس لیے وہ غضب والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو جو غضب والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے انڈائریکٹ کہ ظالموں کی روش چھوڑ دو، ظالموں کی روش نہ اپنانا، جو مطلب کی بات سمجھتے ہیں، جو دھوکے باز ہوتے ہیں، بد دیانت ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں بنی اسرائیل کی قوم یہی کر رہی ہے۔ اس وقت بھی ان کا یہی حال تھا۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ قوم مال پرست ہے، دنیا پرست ہے، مفاد پرست ہے، موقع پرست ہے۔ ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو نہیں مانتے۔ تو اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے، نافرمانوں کی روش اختیار نہ کرنا، تم کیا کرنا؟ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرنا، یعنی میری بے شمار۔ دیکھیں ہمیں نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب وہ جاتی ہیں ہاتھ سے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیں زبان بول رہی ہے، سانس آ جا رہا ہے، کوئی قدر نہیں کہ میں غیبتیں نہ کروں، میں چغلیاں نہ کروں، میں کسی کا برا نہ سوچوں، میں دنگے فساد نہ کروں۔ یہ اگر ہم یہ سوچ رہے نا کہ مجھے نعمتوں کی قدر کرنی ہے تو ہم اللہ کی حدود میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے ہم کسی کو نہ تکلیف دیں،
نہ کسی کا حق ماریں، نہ ہم کسی پر ظلم کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں قدر ان چیز نعمتوں کی تب آتی ہے، بلکہ پتہ ہی تب چلتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جب سانس لینے میں مشکل ہو، جب یادداشت جانی شروع ہو جائے، جب زبان سے حروف نہ ادا ہو، تو پتہ لگتا ہے یہ بھی ایک نعمت تھی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ نعمتیں تم سے چھین لوں، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری جہالتیں، تمہاری ظلمتیں، تمہاری غفلتیں، تمہاری منافقتیں دیکھ دیکھ کر میں تم سے یہ نعمتیں چھیننا شروع ہو جاؤں، تم کیا کرو؟ تم ذکر کرنا شروع ہو جاؤ، تم میرے ذکر میں لگ جاؤ، تم چھوڑ دو دنیا کے فساد، تم نفس پرستی، دنیا پرستی چھوڑ دو، میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم شمار کرنے لگے نا تو ہم شمار کر نہیں سکتے. یہ وہ بے شعوری ہے جو شیطان نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہوگا. تو پھر تو ہے ہی کچھ نہیں، تو تجھے ملا کیا زندگی میں؟ جو تو نے چاہا وہ ہوا ہی نہیں. شیطان ہمارے اندر بے شعوری پیدا کرتا ہے، پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کفر تک بولنے لگ جاتے ہیں. ملا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، یہی تو کفر ہے. بے شعوری میں ہم کفر تک بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، نافرمانی اور ظلمت اور غفلت اور جہالت کی زندگی سے نکل آؤ. کیا کرو؟ ذکر کرنے والے. دیکھیں پہلی چیز اللہ کو ہم سے چاہیے وہ کیا ہے؟ ذکر. ہر دم اللہ کا ذکر کرنے والے. بکرتاؤں اصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے. دیکھیں ذکر کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں. ذکر کے بھی دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے منفی ذکر کرنا، ایک ذکر ہوتا ہے مثبت ذکر کرنا. دیکھیں کچھ لوگ اللہ کا ذکر بھی کریں گے نا منفی انداز سے کریں گے. ملا ہی کچھ نہیں، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، ہاں کچھ نہیں. ایک ہی بیٹا ہوا وہ بھی ایسے ہو گئے، ایک ہی یہ ملی پھر وہ بھی ایسی ہوگی. اللہ کی ناشکری سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر شکوے سے کریں گے، اللہ کا ذکر نافرمانی سے کریں گے، اللہ کا ذکر کفریہ انداز سے کریں گے. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر اس طرح کرو کہ تم میری تقدیس بیان کرو، یعنی میری حمد بیان کرو نا، میری تعریف بیان کرو نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو اپنا ذکر حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، تقدیس کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، ثنا کے ساتھ چاہیے. اس لیے دیکھیں نماز کا آغاز ہوتا ہے ثنا کے ساتھ چاہیے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر شکر کے ساتھ اور ثنا کے ساتھ، حمد کے ساتھ کرو، خوبی کے ساتھ کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن شیطان ایسے ہمارے اوپر مکر ڈالتا ہے کہ وہ ہم سے اگر اللہ کا ذکر ہم کرتے بھی ہیں نا تو ہم پتہ کس طرح کریں گے. بڑی جیسے بندہ نہیں ہوتا ناکامی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، ہے کچھ نہیں چلو بیٹھ کے چلو پڑھ لینے، یاسین پڑھ لینے، بے بسی کے ساتھ اور بڑی کہتے نا خود غرضی کے ساتھ، چلو یہ مسئلہ حل ہو جائے، چلو یہ پڑھ لو. یہ دیکھیں آپ ذرا دیکھیں میں آپ کو کیا پوائنٹ بتا رہی ہوں. شیطان اللہ کا ذکر خوشی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، نور کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رابطے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مراقبے قربت کے ساتھ نہیں کرنے دیتا. یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. شیطان کا یہ بھی مکر ہے، یہ بھی اس کا مکر ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا ذکر اگر تو ماڑا موٹا کبھی کر ہی لے نا تو ایسے کر جیسے بڑا بندہ دنیا سے بے بس ہوتا ہے، تو کچھ ملا ہی نہیں ہوتا، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، بڑی پریشانی، بڑی غمی، بڑے دکھ، بڑے مایوسی اور بڑے خوف میں بس میں اللہ کا ذکر کر لوں. بیچارگی کے عالم. اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، میری تقدیس، میری حمد خوشی کے ساتھ. یا اللہ تو نے بے شمار نعمتیں دی، تو نے مجھے قابلیتیں، صلاحیتیں، ہمتیں، طاقتیں، صحت، مولت، نعمت، عزت، حفاظت، ہدایت، صراط المستقیم، اپنی قربت، چاہت، تو نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. ابھی اللہ کہتا ہے میرا ذکر خوشی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، تڑپ سے کرو. یا اللہ تو نے دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے، آگے تو کیا کچھ سجا رہا ہے. جنتان، گہری گہری سبز جنتیں، حسین جنتیں،
اللہ کا ذکر کرو مچل کے، لپک کے، تڑپ کے، محبت سے، شکر سے، ملاقات کے شوق سے۔ شیطان ایسا کرنے نہیں دیتا۔ ذرا دیکھیں کتنی گہری بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے بکرتم و اصیلا، صبح شام محبت میں میرے ڈوبے رہو، نور میں، سرور میں، طہور میں، درود میں مست رہو۔ اللہ تو کہتا ہے تم رہو ہی میرے ذکر میں، میری محبت میں، میری فکر میں، میری یاد میں، میری چاہت میں، میری تڑپ میں۔ اللہ تو کہتا ہے ہر وقت میرے ذکر میں رہو، جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے نا، اللہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ تم رہو ہی میرے ذکر میں۔ میرے ذکر تمہیں ذرا سا بولے تم تڑپنے لگ جاؤ، مچھلی کی طرح بے چین ہو جاؤ۔ میں نے اپنے پانی میں، اللہ کے ذکر میں، میں نے اللہ کی فکر میں، شکر میں، صبر میں رہنا ہے، نکلو ہی نہ باہر۔ لیکن شیطان تو کہتا ہے تم جاؤ ہی نہ اندر پانی کے۔ شیطان یہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے اللہ کے ساری نعمتوں اور احسانوں کو بلا کر نافرمانی اور فساد کی روش اختیار کی، اسی لیے وہ قوم آخرت میں پھر تباہی کا شکار ہوئی۔ یہ آپ گہری بات نوٹ کریں ذرا۔ اور میں آپ کو ایک اور گہری بات بتاؤں، احسان، اللہ کے احسان، اللہ کہتا ہے یاد کرو۔ اللہ کا احسان وہی یاد کرے گا نا جو ایمان والا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے؟ جو قرآن والا ہوگا، جسے شعور ہوگا قرآن سے، جو قرآن والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو خشی الرحمن والا ہوگا، جو نبی کے فرمان والا ہوگا، وہی تو احسان والا ہوگا۔ اللہ کے احسان والا وہی ہوگا، احساس اسے ہوگا اللہ کے احسانوں کا۔ دیکھیں یہ اللہ کے احسان ہی تو ہیں۔ آپ کو شعور ہے، صبح میں اٹھا تو میری روح اللہ نے میرے بدن میں تو اس احسان کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ابھی تو آگے دیکھیں، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب، ان گنت پورا دن اللہ نے مجھے نعمتیں دی، کھانے دیے، ہمتیں دی، سمتیں دی، صلاحیتیں دی، قابلیتیں دی، چاہتیں دی، ذکر دیا، فکر دی، ابھی تو آگے لا تعداد۔ تو اللہ کے اس احسان کو کون مانے گا؟ میں صبح اٹھا، میرے بدن میں روح، یاداشت، میری ہمت، طاقت، میرے بدن کی صلاحیت، دیکھیں میں لیٹا ہوا تھا، میرا بدن بے جان تھا، اللہ نے اس میں جان، ہمت، طاقت، صلاحیت، قابلیت، بدن میں، پٹھوں میں واپس، خون میں روانی، دل میں اسی طرح کی دھڑکن، دماغ کی ساری چیزیں واپس، یاداشت، ساری چیزیں واپس اللہ لے کر آیا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی نے آپ کی ایمانت کو سنبھال کے رکھا، آپ اس کے احسان مند ہونا چاہیے۔ کہ اللہ نے پوری رات میرے بدن کی ایمانت کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ رات کو کوئی چیز میرے اوپر گر جاتی، کوئی چیز مجھے لڑ جاتی، میرا یاداشت چلی جاتی، میرا دل کی دھڑکن بند ہو جاتی، مجھے کچھ ہو جاتا، تو اللہ نے حفاظت سے مجھے سنبھال کے رکھا، یہ اللہ کا احسان۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ذکر یاد دلایا۔ ذکر بھی بندہ نہیں کرتا، اللہ یاد دلاتا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ نے مجھے طہارت کے لیے اللہ نے مجھے جگایا، پھر اللہ نے مجھ سے اپنا پاک ذکر کروایا، مجھے اللہ نے حق پر کھڑا کروایا، اللہ نے مجھے اقیم الصلاۃ عطا فرمایا، تو یہ اللہ کا احسان۔ دنیا کی فکروں میں، دنیا کے مسئلوں، جھگڑوں، غموں میں نہیں پڑا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے ذکر آیتوں میں، اللہ نے اپنی فکر میں، آخرت کی طلب میں، چاہت میں رکھا، یہ اللہ کا احسان۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کو شعور نہیں ہے، ورنہ آپ ایک ایک قدم پر لکھ لکھ واری اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان مانتے ہوئے آتے۔ زندگی عاجزی زاری، اسی لیے کہتے ہیں عاجزی میں زندگی گزار، کیونکہ قدم قدم پر ہم پر اللہ کا
احسان ہے. ہم نے کچھ نہیں بنایا، جو کچھ بھی ملا اس در رحمان نے دیا ہے. ہم تو اس کے منگتے فقیر ہیں، تو منگتے فقیروں کو احسان مند ہونا چاہیے. جب آپ احسان مند ہوں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ عاجزی والے ہوں گے کہ نہیں؟ آپ عاجزی والے ہوں گے. پھر آپ اللہ کے آگے زاری، راتوں کو اٹھ کے زاری کریں گے، مولا یہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، صحت دی، مجھے اٹھایا، مجھ سے وضو کروایا، مجھے باتھ روم تک لے کے گیا، مجھے پاک کیا، مجھے باہر نکالا، مجھے چلایا، مجھے بٹھایا، مجھے جائے نماز، مجھے سمت دکھائی، مجھے کھڑا کیا. مولا تیرا احسان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو جب کہتے ہیں نا شعور بندے کے اندر آ جائے تو وہ کروڑ کروڑ اللہ کا احسان مانتا ہے. اور یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ عمل تمہارے بھلے کم ہیں یا کمزور ہیں، لیکن کیا ہر وقت کرتے رہو یاد اللہ کے احسان. ہر دم عاجزی والے رہو. اللہ کو جو ہم سے پسند ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ عاجزی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل عبادت ہی عاجزی ہے کہ بندہ ہر وقت عاجز رہے. مسکینی، عاجزی کی ظاہری شکل کیا ہے؟ مسکینی میں رہے. نہ میرا کچھ دنیا میں ہے، نہ میں کسی کا ہوں، میں اپنے رب کا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ میں اپنے رب کا احسان مند ہوں اور اس کے در کا منگتا ہوں. اس کو مسکینی کہتے ہیں. ہر وقت میرے اوپر مسکینی طاری رہے اور میں راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے آگے زاری کروں. یا اللہ میرے دن کے گناہ تو رات کے اندھیرے میں معاف کر دے. یہ زاری کی دیکھیں، زاری کی کیفیت دیکھیں. صحابہ پر طاری ہوتی تو کتنے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے کہتے نا تھے سخت اور بڑے مضبوط، لیکن راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے زاری کرتے، اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچتے اور کہتے یا اللہ اگر عمر کی بخشش ہو گئی تو بڑی حیرت کی بات ہوگی. تو یہ راتوں کو پھر عاجزی، پھر مسکینی، پھر زاری، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے احسان یاد کرتے ہیں، وہ اس طرح پھر راتوں کو اٹھ کے زاری کرتے ہیں. اور ایک جگہ میں پڑھی تھی امام ابو حنیفہ کا حال کہ انہوں نے اپنے پاس ایک کوڑا رکھا ہوا تھا. کوڑا سمجھتے ہیں آپ؟ مارنے کے لیے خود کو. تو وہ رات کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو کوڑے سے مارتے کہ کب تک غفلت میں پڑا رہے، کب تک ظلمت جہالت میں پڑا رہے گا. تو جیسے ہی اونگ آتی اپنے آپ کو کوڑا مارتے، پھر اٹھاتے، پھر اللہ کے آگے پیش کرتے. کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھے رات کی گھڑیاں دی، مجھے یہ صحت کی مہلت دی، یہ اللہ کا احسان ہے اور میں اس کا نقصان نہیں کر سکتا. میں اللہ کے احسان کو ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے یہ کہا ہے سورۃ میں رحمان میں کہ اگر میں نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی احسان کرو. اور تمہارا احسان کیا ہوگا کہ تم اللہ کے آگے کھڑے ہو کے زاری کرو، اللہ کے آگے فقیری، حضوری، مسکینی کا اظہار کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، رو، تڑپو، اللہ کے آگے ندامت، ملامت اختیار کرو. اور اللہ سے یہ کہتے ہیں نا اپنی بھرپور محنت کوشش کرنے کے بعد بھی کہو کہ مولا اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا احسان ہے، اگر تو اس کے صدقے کچھ دے دے تو مجھے دے دے ایمان مولا، مجھے سمجھ دے دے قرآن کی اور مجھے رحمان کو راضی کرنے والا بنا دے. یہ ہے احسان جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے کہ تم احسان والے بن جاؤ. میں نے تمہیں جان دی ہے نا، میں نے تمہیں جان دی ہے، اب تم اللہ کے احسان والے بن جاؤ،
ایمان والے بن جاؤ، نبی کے فرمان والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، تاکہ آخرت میں پھر تم جنتان والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے کہ تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان والے بنو، پہلے احسان والے بنو، تقوی والے بنو، طہارت والے بنو، خشیت والے بنو، مسلمان بنو۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو زبانی کلمہ پڑھ کے سمجھا ہوا مسلمان بنے ہوئے، حقیقی مسلمان کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہوں، یہ بات نوٹ کریں، کیا؟ ایک تقوی، ایک طہارت، اللہ کی خشیت۔ جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ کیا، کہ یہ ہے شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کہتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نفس کشی کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشوں اور چاہتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خشیت اللہ والا بننا پڑتا ہے، اور صبغۃ اللہ چڑھانا پڑتا ہے، صراط المستقیم پر چلنا پڑتا ہے، پھر بندہ بنتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا پسند ہے کہ ہم احسان والے بنیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ قلبی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ ذہنی ہیں، ہر نعمت کو ہم اللہ کی یاد کریں، اور جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے نا، ہمارے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی، زاری کی، مسکینی کی، فقیری کی اور حضوری کی کیفیت طاری۔ یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی قربت، اللہ کی طلب، اللہ کی چاہت اور اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ جیسے ہم لباس کو دیکھیں، لباس بھی ایک نعمت ہے نا، ہمارا ستر ڈھانپتی ہے، تو دیکھیں اس نعمت کا شکر اور احسان کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے یہ لباس پہنایا ہے، مولا مجھے تقوی کا لباس بھی پہنا دے، اور پھر مجھے جنتیوں میں جنتیوں کا لباس پہنا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، میری ان نعمتوں سے جنتوں کی نعمتیں مانگو، ان نعمتوں کے نہ ہو جاؤ، ان نعمتوں سے اللہ سے آخرت مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ نعمتیں لے کر نافرمان ہو گئے، نعمتیں اللہ سے لے کر ظالم ہو گئے، جاہل ہو گئے، غافل ہو گئے، منافق ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ تم ایسی روش اختیار نہ کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ عمین تھے، اندھے تھے، وہ جاہلین تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم کی جگہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ اندھے تھے، جاہلین تھے، ظالمین تھے، غافلین تھے، منافقین تھے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ تم وہ روش اختیار نہ کرنا، اور کیا کرنا؟ ذکر، ہر دم ذکر کرنا، تو میری نعمتوں کا، میری ذات کا، پھر ذکر کے بعد تم میری فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، قرآن سمجھنے کی فکر کرنا، ذکر سے فکر، فکر سے شکر، یا اللہ تیرا شکر تو نے میرے پر اتنے احسان کیے، اب مجھے بھی احسان والا، مجھے بھی ایمان والا بنا دے، مجھے بھی یا اللہ قرآن رحمان والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ میری نعمتیں پا کر ذکر کرنا، پھر میرا آخرت کی فکر کرنا، پھر میرا شکر کرنا، اور پھر جو آزمائشیں تکلیفیں آئیں تو صبر کرنا، اور پھر تمہیں اس سے بھی درجے ملتے جائیں گے، تمہیں اللہ کی صحبت، معیت اور قربت مل جائے گی، اور پھر توکل کرنا، پھر حسبی اللہ والے رہنا، اور رضی اللہ پر نظر رکھنا۔ دیکھیں آیتوں میں کتنی گہرائی ہوتی ہے، ہم تو ایسے ہی اوپر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، جیسے آپ سمندر کو سامنے سے دیکھیں گے پانی ہے، کبھی اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھو اندر کتنے اس کے زیورات، اس کے اندر کتنے اللہ نے خزانے سمندر کی گہرائیوں میں رکھے ہوئے ہیں نا۔ اسی طرح آیات
کہ ظاہر میں تو ہمیں حروف نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر انوار، تجلیات اور اسرار و رموز ہوتے ہیں، اس کے اندر نصیحت، حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی ہدایہ نعمہ ہوتی ہے، اللہ کی قربہ محبہ ہوتی ہے ہر آیت کے اندر۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ کی کتنی محبت ہے ہم سے، کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نافرمانوں کی روش پر نہ جانا، نہ شکر نہ بننا، کفر اختیار نہ کرنا، تم فکر کرنا تو میری، ذکر کرنا تو میرا، شکر کرنا تو میرا، صبر کرنا تو میرے لیے، مجبوری نہیں حضوری کا صبر، توکل کرنا تو میرے لیے، پھر کیا وکفا بربی کا ہادیاں و نصیرا، میرے سے مدد مانگنا، میرے سے ہدایت مانگنا، تو پھر اللہ کہتا ہے یہ میری نعمتوں کو یاد کرنا، میری نعمتوں کو یاد کرو گے نا تقدیس کے ساتھ، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، تو پھر تم ذکر والے، فکر والے، شکر والے، صبر والے، توکل والے اور رضا والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے کہ تم یاد کرنا تو میری نعمتوں کو۔ تو آج سے کیا نیت کریں آپ؟ اس آیت کو سمجھ کے آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ مجھے غم، محرومیاں، تنگیاں، سختیاں، پریشانیاں سے نکال۔ اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ جو ہم بیٹھ کے مل کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، ہاں یہ کیوں ہوا میری زندگی میں، یہ نہ ملا، یہ نہ ملا، کاش یہ ہو جاتا، یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سارا شیطان کا وسوسہ اور حملہ اور غلبہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ناکامیاں یاد کر، محرومیاں یاد کر، دکھ یاد کر، رو بیٹھ کے، پچھلے غم لے کے آ ذہن میں، اب پچھتا، اب ناشکری ہو جا، اب مایوس ہو جا، اب جو آخرت سے بے خبر ہو جا۔ اور ہوتے ہیں ہم، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ماضی کی باتوں میں، فکروں میں، یادوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ بھول ہی جاتا ہے صراط المستقیم کی فکر کرنی ہے، قرآن سمجھنے کی فکر کرنی ہے، نماز قائم کرنے کی فکر کرنی ہے، شہادہ کا وعدہ پورا کرنا ہے، روزے سے نفس کشی کرنی ہے، حج سے اللہ کا سالک بننا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ بھولے ہوئے کہ نہیں؟ آپ سوچیں ذرا کتنا شیطان آج کامیاب اور خوش ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ ہیں باتیں جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو کامیاب کر رہے ہیں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں مانے گا ہم کر رہے ہیں، ہاں ہم تو نہیں، ہم تو نمازی 5 وقت کے، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں۔ شیطان کی پیروی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ ناشکری کرے، جب بندہ وہ باتیں یاد کرے جو دکھوں، غموں والی، پریشانیوں والی، محرومیوں والی ہیں، پچھتاووں والی ہیں، ان کی حسرتیں غم بنا کے دل میں روگ لگا لے اور ہر وقت بس کی دسوں کی ہوا، بس قسمت ہی خراب ہے، بس شروع سے اللہ کی ہنسی ملا ہی کچھ نہیں، بگائی کچھ نہیں۔ یہ ہے شیطان کی وسوسے اور غلبہ اور حملہ آپ کے اوپر۔ اور جب آپ یہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ یہی تو اس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا۔ ناشکرا اگر ہوا تو ظاہر ہے کفری الفاظ بولے گا، ظاہر ہے پھر آخرت سے بے خبر ہو جائے گا، ظاہر ہے پھر قرآن سے دور ہو جائے گا۔ یہی تو شیطان کا مکر ہے جس سے آپ بالکل بے خبر ہیں۔ سمجھ میں نماز پڑھ لی، نماز کیا پڑھی؟ جس نماز کو قائم نہیں کیا، جس کی قیام کی حقیقت کا نہیں پتا، جس کی رکوع میں نفس کو جھکانے کا نہیں پتا، جس کے سجدے میں اللہ کی قربت کا نہیں پتا، وہ کیسی نماز ہے؟ جو خشیت سے حالی، جو حضوری سے حالی، جو کیفیت سے حالی، جو محبت سے حالی، وہ کیسی نماز ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو بات ہے، شیطان نے ہمارا شعور ہی بند کیا ہوا ہے، اور اسی لیے نہ ہم شکر کرتے ہیں اور نہ ہم اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، نہیں نہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے میں نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، تم بھی محسنین والے بن جاؤ، احسان والے بن جاؤ، میری نعمت کو یاد کرو۔ یاد کرنا ہے تو میری نعمتوں کو کرو، تاکہ جتنا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے، اللہ کی حمد بیان کرو گے، اللہ کا شکر کرو گے، تو پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نور بھی بڑھتا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ۔ کیونکہ رسول اللہ کے پیچھے قرآن، رسول اللہ کے صدقے ملا ہمیں ایمان، رسول اللہ کی زبان سے ہمیں ملا قرآن، اللہ کا فرمان اور ایمان، اور اللہ نے اللہ کی جو پہچان ہے وہ بھی
در مصطفیٰ سے، وہ بھی ہمیں صدقہ مصطفیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کے شاہد رسول اللہ، واحد اللہ کا شاہد پتہ کون ہے؟ رسول اللہ، جو گواہ ہے کہ اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت کے صدقے ہمیں ملا رب رحمان، قرآن، ایمان۔ تو جو کچھ بھی ملا در مصطفیٰ سے تو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ آپ سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ ہادی ہیں، وَقُلْ جَاءَ بِالْحَقِّ، حق لے کر آئے ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، نور لے کر آئے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت، دین، رحمت، برکت، عزت، اللہ کی اطاعت، ہر نعمت، جنت، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا کون لے کے آیا؟ اسوہ حسنہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ۔ اللہ یہاں ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے اذکروا نعمتی، ذکر کرو میری نعمت کا۔ تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ تفسیر میں یہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم جو میلاد مناتے ہیں نا، میلاد منانے کا دیکھیں اسی میں اس آیت میں لنک آتا ہے۔ میلاد اسی لیے ہم مناتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم، اس کو کہتے ہیں نعمت عظمیٰ۔ آپ نے دیکھا اگر کئی علماء کرام کہتے ہیں نعمت عظمیٰ رسول اللہ، بڑی نعمت، اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، دولت، در مصطفیٰ، رحمت للعالمین کی جب آمد ہوتی ہے تو اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمائی، ہمیں اپنی اطاعت اور محبت کا رستہ دکھایا، ہمیں اسوہ حسنہ سے نوازا، مولا یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری نعمت ہے، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں، اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضور آ گئے ہیں، ہم اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہم اللہ سے ادائے مصطفیٰ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے وفائے مصطفیٰ مانگتے ہیں، ہر میلاد میں ثنائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، یہی تو میلاد ہے۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت کا ذکر اور شکر اور اس نعمت کی قدر اور فکر، یہی تو میلاد ہے۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں میلاد سے پہلے جہاد کرو کہ میں نے اپنے نفس کی نہیں ماننی، میں نے رسول اللہ کی ماننی ہے، تو پھر ہم حقیقی جہاد والے ہوں گے، ورنہ فساد والے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ کیا یاد کرو میری نعمت، تو بڑی نعمت سے شروع کرو، سب سے بڑی نعمت رسول اللہ، پھر ہمیں ان کے صدقے ملا ایمان، پھر قرآن، پھر دنیا کا سارا جہان سامان ملے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پہلی جو عظمت ہے، محبت ہے، وہ شکر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا وہ احسان یاد کرو، وہ نعمت یاد کرو جو میں نے بخشی تمہیں، جو میں نے تم پر کیے۔ اب اللہ بنی اسرائیل کو ان کے احسان یاد دلا رہا ہے، تمہیں موسیٰ علیہ السلام جیسی نعمت میں نے دی، تمہیں تورات دی، پھر اس کے بعد میں نے تمہیں من و سلوہ دیا، پھر میں نے تمہیں اور نعمتیں دی، تمہیں میں نے وہ کہتے ہیں نا چشمے دیے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی، لیکن کیا بنی اسرائیل نے ہر نعمت کی ناشکری کی، رسول کی بھی نافرمانی کی، تورات کی بھی نافرمانی کی، اور پھر اللہ نے جو دنیا کی نعمتیں من و سلوہ اور پانی اور چشمے اور سارے دکھایا تھا اس کی بھی نافرمانی کی۔ پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، یعنی کہ فضیلت کے باوجود، یہ پوائنٹ جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے عبرت کا ہے، وہ یہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت بڑی فضیلت والی قوم تھی، اس وقت سارے نبی بنی اسرائیل سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کا مال و متاع، دولت، دنیا، عیش و عشرت، سب کچھ ان کو دیا ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی جب ناشکری کی، جب نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی ناقدری کی، اللہ کی حدود سے بے پرواہی جب اختیار کی، تو پھر وہ قوم پھر اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ اس آیت کے اندر یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے، اس طرح نہ ہو جانا جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ کے نافرمانی کی،
تو پھر ہوا کیا، وہ جو فضیلتیں اللہ نے ان کو دی تھی نا، نبیوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، پھر وہ بھی ان کے لیے کہتے ہیں نا بخشش کا وسیلہ نہ بنی، ان کے کسی کام نہ آئی۔ اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، وہ فضیلت وہ تمہاری ہزیمت کا باعث بن گئی، الٹا، یعنی الٹا وہ فضیلتیں جو اللہ نے ان کو دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ شعور والے بنتے، اللہ کے شکر والے بنتے، اللہ کے ملاقات کے شوق والے بنتے، انہوں نے پتہ کیا کیا بنی اسرائیل نے، فضیلتیں جب انہیں ملی، نعمتیں ملی نا، تو وہ اور زیادہ اللہ کے ناشکرے ہو گئے، نبیوں کے نافرمان ہو گئے، اللہ کے احکام کی سے بے پرواہ ہو گئے۔ تو وہ جو فضیلتیں تھیں الٹا ان کے لیے ان کے دلوں کو اندھا کرنے کا باعث بن گئی۔ انہوں نے سمجھا ہم تو بیٹھے بٹھائے بخشے ہوئے، بیٹھے بٹھائے ہم تو کبھی کہا کریں یہودی، اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی ان کی یہی سوچ ہے، یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں، اس لیے دولتیں ہمارے پاس ہیں، اس لیے سارے نبی ہمارے پاس ہیں، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم تو دنیا میں ہی چنے ہوئے ہیں۔ یہودی یہ عقیدہ پھیلاتے تھے، کبھی یہاں تک کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں خاص نعمتیں اور فضیلتیں اور عزتیں دے رکھی ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کرتے تھے یہودی کہ جب ہم آخرت میں بھی جائیں گے نا تو اللہ ہمیں جنتیں ہی دے گا۔ تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے، اللہ کہتا ہے اچھا ایسا ہوگا، میرے سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر ذرا تمنا کرو نا موت کی، دعا کرو پھر یا اللہ مجھے موت دے، دیکھو میں تجھے کیا ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہا تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو۔ یہودی میں آپ کو بتاؤں جتنا دنیا کے مال و متاع پہ حریص ہوتے ہیں نا، اتنا ہی وہ زندگی پہ حریص ہوتے ہیں، ہزاروں سال جئیں، عیش و عشرت والی ہماری زندگی ہو، موت کو وہ یعنی کہ یاد ہی کرنا نہیں چاہتے، نہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی جو دنیاوی ان کی نعمتیں تھیں، اس سے بجائے اس کے کہ ان کے اندر عاجزی آتی، ان کے اندر ان کا شعور بیدار ہوتا، ان کے اندر زاری اور فقیری پیدا ہوتی، ان کے اندر اکڑ اور تکبر پیدا ہو، شیطان، یہ ہے نا شیطان کا اثر، شیطان نے اللہ کے آگے اکڑ کی تھی نا، سب سے پہلے تکبر کیا تھا نا، تو شیطان نے تکبر کیا، اس نے سمجھا میں بڑا بخشا ہوا، میں بڑا استاد ہوں، میں تو سارے ملائکہ کا استاد ہوں، اس نے سوچا مجھے مل گیا مجھے درجہ مل گیا، مجھے اللہ کی نظر میں مقام مل گیا، سارے فرشتے میرے بات سنتے ہیں، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، مجھے تو فضیلت ملی ہوئی ہے، مجھے تو درجہ ملا ہوا ہے، مجھے تو علم ملی ہوئی ہے، مجھے تو علم ملا ہوا ہے، مجھے تو عزت ملی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی جو فضیلت تھی اس کی ہزیمت کا باعث بن گئی، اس کی ذلت کا باعث بن گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی حال جو ہے بنی اسرائیل کا ہوا، جیسے شیطان نے یہ ساری فضیلتیں لے کر بجائے اس کے کہ اندر عاجزی آتی، زاری آتی، فقیری آتی، شیطان کے اندر کیا آیا؟ اکڑ، تکبر آیا، اس کے اندر تکبر آیا، پھر اس کے اندر اکڑ آیا، پھر وہ اللہ کے سامنے مکر کرنے لگ گیا، کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو بلیم جیسے بندہ دیتا ہے، ایسے مکار لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا، اللہ کو بلیم دیتے ہیں ہر بات پہ اور اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی۔ تو شیطان نے سب سے پہلے یہ حرکت کی تھی، اکڑ سے، پھر تکبر سے، پھر وہ مکر سے، پھر وہ جکڑ سے، اس نے کہا میں دوسروں کو بھی جکڑ لوں گا، شیطان نے کہا تھا اللہ کو، دوسروں کو بھی اپنے اثر میں لے لوں گا، اور پھر وہ سارے کیا اللہ کے قہر کا شکار ہے۔ آج یہودیوں پہ یہی تو طاری ہوا ہوا ہے، یہودیوں پہ یہی تو طاری ہوا ہوا ہے، اللہ کا قہر ہی تو طاری ہوا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی یہودی تورات کو بلائے ہوئے ہیں، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، آخری نبی کا بیان ہے، تورات کو انہوں نے چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کی وہی تعلیمات تھیں جو اسلام کی ہیں، انہوں نے بلا دیا، نبیوں کی تعلیمات کو بلا دیا، اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں آج بھی یہودی؟ فساد کر رہے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں یہ یہود۔ تو کیا ہوا؟ ان کی فضیلت ان کی ذلت کا باعث بن گئی۔ اسی طرح شیطان کو جو اللہ نے علمی فضیلت دی تھی وہ اس کی ذلت کا باعث بنی، انہیں اللہ نے دنیاوی فضیلت دی تو ان کی ہزیمت کا باعث بنی ہوئی۔ تو نصیحت اس میں کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو ملے
اللہ کے احسان کو یاد رکھو کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ اگر میں یہاں رہ رہا ہوں، مجھے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مجھے صحت ملی ہوئی ہے، تو میرا اس میں کیا کمال ہے؟ میرا کوئی بھی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بلکہ جتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سانس، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ ایون اللہ کا ذکر کرنا، صبح اٹھنا، کپڑے پہننا، پاک ہونا، صاف ہونا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے احسان ہے۔ اتنا ہی آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ ظاہری آنی چاہیے، مسکینی آنی چاہیے۔ یا اللہ تو نے یہاں بھی احسان کیا، یہاں بھی احسان کیا، یہاں بھی کرم فرمایا، یہاں بھی کرم فرمایا۔ میں تو بھٹکا ہوا تھا، بولا ہوا تھا، غفلت میں لتھڑا ہوا، دنیا کے گڑھوں میں تو گرا ہوا تھا، مولا تو نے احسان کیا مجھ پر، رمضان کا صدقہ تو نے مجھ پر احسان کر دیا، مجھے قرآن دے دیا، مجھے ایمان دے دیا، اور مجھے رحمان کے رستے پر چلنے والا۔ آپ کے اندر اللہ کا احسان مان کر آپ کے اندر عاجزی کی کیفیت آنی چاہیے۔ آپ کو سمجھ آیا اصل عبادت کیا ہے؟ عاجزی ہے، جو شیطان کے پاس نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان بھی اسی دھوکے میں چلا گیا کہ پتہ نہیں مجھے درجہ ملا، تو اصل عبادت درجوں میں نہیں ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، درجوں میں نہیں ہے، عظمتوں میں نہیں ہے، شانوں میں نہیں ہے، اصل عبادت عاجزی میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا بشر، اپنے درجے نہیں بتاتے تھے، اپنی شان اور حقیقت کسی کو نہیں بتاتے تھے، بتاتے تھے تو کیا؟ عاجزی، زاری، مسکینی، اور اللہ سے کیا مانگتے تھے کہ اللہ مسکینی دے دے۔ اور فخر کس پر کیا کرتے تھے؟ میں حیران ہوں، الفخر فرمایا کرتے تھے مجھے فخر ہے فقر پر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی فقیری پر فخر کرتا ہے؟ ہم تو فقیری کو چھپانا چاہتے ہیں، فقیری کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی ایک وقت تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم تو چھپاتے ہیں ایسی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے فخر ہے فقیری پر، مجھے فقیری پسند ہے، مسکینی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، زاری پسند ہے، اللہ کے حضوری پسند ہے۔ یہ اصل فضیلت ہے، اس کو کہتے ہیں فضلاً کبیرا عبداً شکورا، اور یہی ہیں وہ جنہیں آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ فوزاً عظیما عطا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر والا بنائے، ذکر والا، شکر والا، آخرت کی فکر والا، ہر حال میں صبر والا، جو بھی آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، توکل اللہ والا، ہمارا من ہر وقت حسبی اللہ والا ہو، میرا رب مجھے کافی ہے، چلانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، استقامت دلانے کے لیے، حفاظت کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے۔ اور رضی اللہ پہ اللہ ہماری نظر رضی اللہ پہ رہے، دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کہیں ہم اکڑ میں، تکبر میں نہ چلے جائیں، بلکہ ہم رضی اللہ پر نظر رکھیں۔ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے اور میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ نعمتیں پھر ہمارے لیے باعث عزت ہوں گی، باعث رحمت ہوں گی، باعث برکت ہوں گی۔ یہ بات نوٹ کریں آپ، وہی نعمتیں باعث ہزیمت بھی ہو سکتی ہیں، باعث ذلت بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا، لیکن وہی نعمتیں اگر ہم زاری، فقیری، اسیری، حضوری میں رہیں گے تو پھر وہی نعمتیں ہمارے لیے عظمت کا باعث بنیں گی، اللہ کی محبت اور قربت اور اطاعت کا باعث بنیں گی، اور ہمیں جنت کی طرف لے جانے کا باعث بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حضوری عطا فرمائے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ہمیں شیطان کے ہر فتور سے، ہر غرور سے اللہ بچائے، اور اللہ ہماری نعمتوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دائم اور قائم رہنے والا۔